إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق زیبا ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اور وہی رب العالمین ہے جو اس کائنات کے انسانوں کی رشد و ہدایت کے خاطر اس کائنات میں بے شمار نبی و رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ ان تمام نبی و رسولوں پر لا تعداد اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں نازل ہو۔ بالخصوص اس کائنات کے آخری نبی و رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر اس مختصر سی حمد و صلوات کے بعد حاضرین جمعہ، قرآن اور حدیث کے روشنی میں جس موضوع کے تحت چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گوشے گزار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ موضوع ہے دوستی و دشمنی، محبت و نفرت کے لیے دین کا معیار کیا ہے۔ برادران اسلام، اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین زندگی گزارنے کے لیے بے شمار انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور اس دنیا کے اندر ان تمام انسانوں کے درمیان سکون و اطمینان کی زندگی گزارنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے دوستی بہت ہی ضروری ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ لیکن دنیا کے تمام مذاہب میں مذہب اسلام ایک ایسا مذہب اور دین ہے جو بحیثیت اللہ کے نزدیک محبوب و مقبول دین ہونے کے بنیاد پر اپنے ماننے والوں کو ان کے زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی فرماتا ہے۔ اگر کسی سے دوستی کرنا ہے
تو اس کے بھی، اور اگر کسی سے دشمنی کرنا ہے تو اس کے بھی طریقے اسلام کے اندر بتائے گئے ہیں۔ اگر کسی سے محبت کرنا ہے اور بوقت ضرورت اگر کسی سے نفرت بھی کرنا ہے، اس کے بھی طور طریقے دین اسلام کے اندر بتائے گئے ہیں۔ اسی بنیاد پر تمام مذہبوں پر دین اسلام کو سب سے زیادہ فوقیت ہے، برتری ہے، اور یہی وہ مذہب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بڑا پسندیدہ مذہب ہے۔ اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی دین اسلام کے ماننے والا، اسے قبول کر کے اس کے عقائد کو اپنانے والا بنایا ہے، ورنہ کتنے ایسے بد نصیب ہیں اس کائنات کے اندر جو انسان تو ہیں لیکن اسلام کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں محروم رکھا ہے۔ اس لیے اس بات پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائے بہت ہی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام جیسے مذہب کو قبول کرنے اور اس کی تعلیمات کو سننے اور سمجھنے کی طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے۔ بس دعا کیجئے کہ جہاں اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا اور اسلام کے تعلیمات کو سننے اور سمجھنے والا بنایا، وہیں پر اس کے مطابق من و ان عمل کرنے کی ہمیں توفیق نیک عطا فرمائیں۔ تو آئیے قرآن اور حدیث کے روشنی میں ہم یہ دیکھیں کہ دوستی و دشمنی، محبت و نفرت کا معیار یعنی طریقہ کار کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے علامات کیا ہیں، ان کے تعلیمات کیا ہیں، ان چیزوں کو ہم سامنے رکھنے کی اور اس پر غور و فکر کرنے کی ہم کوشش کریں۔ قرآن مجید کی سورہ یونس آیت نمبر 62 کے اندر، آیت نمبر 60 پر 2 کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑے واضح انداز میں فرمایا، الا ان اولیاء اللہ، خبردار یقیناً اللہ کے دوست وہ ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جن کے لیے نہ دنیا میں نہ آخرت میں کسی قسم کا خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہو کر زندگی گزاریں گے۔ آخر اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اپنا دوست بتایا، اور دوست کے لیے جو لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے اولیاء کا لفظ استعمال کیا۔ یہ اولیاء دراصل ولی کی جمع ہے عربی زبان کے الفاظ میں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے دوست کون ہیں، اور اللہ کے دوستوں کے لیے دنیا اور آخرت میں کیا ہے، ان کا کیا مقام ہے، ان کی کیا فضیلت ہے، اور اللہ کے نزدیک ان کی کیا اہمیت ہے، اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اس آیت کے آگے کے آیت کے پہلے حصے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اللہ کے بھی دوست ہوتے ہیں تو اللہ کے دوست کون ہیں، اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے دوست وہ ہیں جو اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں اور تقوی اور پرہیزگاری یعنی اللہ سے ڈر کر اس کے خوف کو اپنے زندگی میں مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں پر غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ جس لفظ کو اللہ کا دوست ہونے کے لیے استعمال جس لفظ کا اللہ نے کیا ہے، وہی لفظ کو ہم دنیا میں بھی عربی زبان کے اندر دوستی کے لفظ کے لیے ہم اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں، اگرچہ کہ اس کا اردو ترجمہ ہم دوست کرتے ہیں، لیکن عربی میں اسے ولی کہتے ہیں، جس کی جمع اولیاء ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرا دوست وہ ہے جو مجھ پر ایمان لایا، اور مجھ پر ایمان لانے کے بعد اپنے زندگی میں ہمیشہ مجھ سے ڈر مر کر زندگی گزارا، جو بھی کام کرتا ہے
جو بھی بات کرتا ہے، جو بھی سوچتا ہے، جو بھی عقیدہ اپنا لیتا ہے، جو بھی عمل اختیار کرتا ہے، زندگی کے ہر چھوٹے بڑے کام اور معاملات میں اللہ کے ڈر کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ لیتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، حقیقت میں اللہ کا دوست وہ ہے۔ اللہ کے ساتھ دوستی کی بنیاد اگر اللہ کے بندوں کی ایمان پر ہوگی اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کے بنیاد پر ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں بھی آخرت میں بھی وہ کسی کے خوف میں زندگی نہیں گزاریں گے، کسی کا ڈر ان کو نہیں ستائے گا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کبھی ان کو غمگین بنائے گا۔ یہاں پر ایک اور بات ہے، جتنا ہم ایمان مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ سے ڈر مر کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، ایسی صورت میں بہت ساری تکلیفیں ہمارے زندگی میں آتے ہیں، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پریشانیاں ہمارے زندگی میں آ سکتے ہیں، جیسا کہ صحابہ اکرام کو آیا۔ جب صحابہ اکرام نے اللہ کی ذات پر ایمان لایا اور اللہ کا خوف اپنے دل و دماغ میں لے کر زندگی گزارنے لگے، مکہ والوں نے انہیں بہت پریشان کیا، انہیں بہت تکلیف دیا، ایک خوف زندگی میں ان کے پیدا ہوا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ایمان اور تقوی کے بنیاد پر جو بندہ میرے سے دوستی اختیار کر لے گا، نہ میں انہیں خوف میں ڈالوں گا اور نہ ہی میں ان کو غمگین بناؤں گا۔ تو سارے صحابہ کی زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھیں، ایمان لانے کے بعد جن مصیبتوں کا سامنا صحابہ اکرام نے کیا، ان مصیبتوں کے آنے کی وجہ سے کبھی دشمن کا خوف ان کے دلوں پہ نہیں چھایا، کبھی غمگین وہ اپنے آپ کو نہیں بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیے، بلکہ وہ جو مصیبت تھی اس سے تکلیف انہوں نے کیا ہے محسوس کیا اور اسے برداشت کیا۔ تو تکلیف کو محسوس کرنا، برداشت کرنا یہ الگ بات ہے، لیکن سامنے والے کا ڈر دل میں بٹھا لینا اور اس پر اپنے آپ کو غم زدہ بنانا یہ الگ بات ہے۔ تو لہٰذا آج ہمارے زندگی میں جو خوف ستا رہا ہے، آج ہمارے زندگی میں جو غم کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم کو جہاں پر تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی یہ خوف، ایک دہشت پیدا ہو رہی ہے، اور آخرت کی زندگی کے بارے میں بھی ہم یہ سوچنے کے لیے مجبور ہیں کہ آخرت کی زندگی ہمارے کیسے گزرے گی، وہاں پر ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ جب غمگین کا معاملہ آتا ہے، ہم اپنے آپ کو اتنا غم زدہ بنایا ہے کہ اس غم سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں اور نہ ہی ہمارے دلوں کو خوشی محسوس ہو رہی ہے، نہ اطمینان اور سکون محسوس ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا حقیقت میں اللہ سے دوستی کر کے اولیاء اللہ میں اگر ہم شامل کرتے تو یہ ماحول ہمارے سامنے نہیں آتا۔ ہمارے اللہ کے دوست بنائے جانے میں کہیں نہ کہیں کمزوری ہے، کہیں نہ کہیں کمی ہے، جسے آج ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور اپنے زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، اسی کے بنیاد پر میں تمہارے زندگیوں میں کیا ہے کسی قسم کا خوف اور غم آنے نہیں دوں گا۔ ذرا آگے چلیں، احادیث کے اگر روشنی میں ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر جو یہ فرمایا کہ اللہ کے اولیاء یعنی اللہ کے دوست ایمان والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو گویا کہ دوستی کا یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان سے جوڑا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب اس لفظ کو ایمان سے جوڑا تو یہ ایمان اللہ کی ذات سے جا کر کے جوڑتا ہے۔ جیسا کہ ایمان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایمان سب سے پہلے کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو دوستی کے لیے اللہ کی ذات کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے، تو دوستی کا تعلق ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ یہ کوئی ایسا عام فہم لفظ نہیں ہے کہ ہم جسے چاہے دوستی کریں، ہم جس سے چاہے محبت کریں اور اس دوستی اور محبت کے طریقے اپنے من میں جیسے آئیں ان طریقوں کو اختیار کر کے محبت اور دوستی کرنے کی کوشش کریں۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے
کہ اللہ کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے جہاں ایمان ضروری ہے وہیں پر اللہ کے بندوں کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس سے ہم دوستی کر رہے ہیں ہماری دوستی کی بنیاد اس کے ایمان کے ساتھ جڑے ہونا چاہیے، اس کے ایمان کے ساتھ جڑے ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا دوست مومن نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہماری دوستی نامکمل ہے، اس دوست کا وہ فائدہ ہم اٹھا نہیں سکتے یا ہم وہ فائدہ اسے دے نہیں سکتے جو ایمانی دوستی کے بنیاد پر ایک دوسرے کو اس کی دوستی کی وجہ سے ہونا چاہیے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کے تعلق سے فرمایا کہ من احب للہ و ابغض للہ و آت للہ و منع للہ، جس نے اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے کے ساتھ اللہ کے لیے دوستی کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی اور اللہ کے لیے اسے کچھ دیا اور اللہ کے لیے اسے کچھ دینے سے اپنے آپ کو روکا، یہ چار چیزیں حدیث پاک کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مومن مسلمان ہے، کسی مومن مسلمان کیا ہے، مومن مسلمان سے وہ دوستی کرتا ہے تو اس کی دوستی کس بنیاد پر ہونا چاہیے؟ اس کی دوستی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر وہ اس سے کوئی دشمنی کر رہا ہے تو اللہ کے لیے دشمنی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی چیز اسے دوستی میں دے رہا ہے اللہ کے لیے اسے دینا چاہیے۔ اگر دشمنی میں اگر کوئی چیز اسے نہیں دے رہا ہے تو وہ اللہ کے لیے نہیں دینا چاہیے۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد استکمل الایمان، اس بنیاد پر اس کا ایمان مکمل ہوا۔ تو ایمان کی تکمیل کس میں اللہ نے رکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا؟ دوستی میں ایمان کی تکمیل رکھا۔ تو ایمان کا تعلق دوستی سے جڑا ہے، ایمان کا تعلق کس سے جڑا ہے؟ دوستی سے جڑا ہے۔ اور اسی ایمان کا تعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے سے دوستی پیدا کرنے کے لیے کہا تھا کہ الذین آمنوا، جو مجھ پر ایمان لائے وہ میرے دوست ہے، اور میرے مومن بندوں سے جو جس نے دوستی کی وہ میرے دوست ہیں۔ اور اسی بنیاد پر ہمارا ایمان مکمل ہو رہا ہے۔ ایمان کی بنیاد پر اگر کسی سے دوستی کی جائے اسی وقت ہمارا ایمان مکمل ہو رہا ہے۔ تو دو چیزیں یہاں پر آئی، ایک چیز ایمان کے مکمل کرنے کے لیے دوستی کرنا ضروری ہے، اور دوسری چیز دوستی اگر کریں گے تو ایمان کے لیے دوستی کرنا ہے۔ اگر آج ہم اپنے دوستوں کے درمیان کی دوستی کا جائزہ لیں تو کیا اس بنیاد پر ہم کسی سے دوستی کر رہے ہیں؟ ہماری دوستی کی بنیاد کن چیزوں پہ رکھی گئی ہے؟ ہماری دوستی کی بنیاد سب سے پہلے رشتہ داروں کے ہونے کے بنیاد پر دوستی رکھی گئی ہے۔ یا تو پڑوسی ہونے کے اعتبار سے ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں، یا تو ہمارا کوئی کلاس میٹ ہے جس کی وجہ سے ہم اس سے دوستی کرتے ہیں، یا تو ہمارا تجارتی پارٹنر ہے جس کی وجہ سے ہم اس سے دوستی کرتے ہیں، یا ہم مارکیٹ میں بزنس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے لین دین کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر دوستی ہوئی ہے، یا ہم کسی کے ساتھ زیادہ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، ہمارے گلی کا ہے، محلے کا ہے، گاؤں کا ہے، جس کی بنیاد پر ہم دوستی کرتے ہیں۔ کیا ایک مسلمان ہونے کے بعد ہماری دوستی ان بنیادی چیزوں پر کرنا صحیح ہے، یا باعث مسلمان ہونے کے ہم کو یہ سکھایا جا رہا ہے آپ کسی سے بھی کسی بنیاد پر بھی دوستی کرو، اگر تمہاری دوستی کی بنیاد سامنے والے کے ایمان سے جڑ کر کے نہیں ہے ایسی دوستی نامکمل ہے، اور ایسی دوستی کے بنیاد پر تمہارا ایمان بھی نامکمل ہے۔ دوستی کرنا بھی ضروری ہے، اسے مکمل کرنا بھی ضروری ہے، اور اپنے ایمان کو مکمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ایسی صورت میں دوستی ایمان کے بنیاد پر ہونا چاہیے۔ آج اکثر و بیشتر ہماری دوستی کا حال ایمان کی بنیاد پر نہ ہونے کے نتیجے میں سامنے والے کا ایمان بگڑا ہوا ہے، ہمارا ایمان بھی بگڑ رہا ہے، اس کے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے اخلاق بھی بگڑ رہے ہیں، اس کا کمانا غلط طریقے سے ہے، ہمارا کمانا بھی غلط طریقے سے ہے، اس کا بیٹھنا اٹھنا غلط جگہوں پر ہے، ہمارا بھی کیا ہے اٹھنا بیٹھنا غلط جگہوں پہ ہو رہا ہے، ہماری سوچ اور فکر غلط ہو رہی ہے، ہمارے دوستوں کے ساتھ ان کی سوچ و فکر غلط ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اسی لیے دوستی کی جہاں اجازت دی گئی ہے
اسے ایمان کا حصہ بتایا گیا، یہاں تک کہ یہ بتایا گیا کہ تمہاری دوستی ہی کسی کے ساتھ کرنا تمہارے ایمان کو مکمل بناتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمارے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے جہاں کسی سے دوستی کرنا ضروری ہے، وہیں پر اس بات کا خیال کرنا بھی ضروری ہے ہماری دوستی ایمان کے بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اگر یہ بنیادی بات سامنے رکھ کر کے غور و فکر کریں، ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر جتنے دوستی کے دوستانہ تعلقات ہیں، وہ تمام تعلقات صرف اور صرف دنیائی غرض و اغراض کے لیے اور دنیا کے مطلب کے لیے اور اپنے ظاہری دنیائی فائدے کے لیے دوستیاں ہم کر رہے ہیں۔ اس کا تعلق نہ ایمان سے ہے، نہ دین سے ہے، نہ آخرت سے ہے، نہ اللہ کی ذات سے ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآتَى لِلَّهِ، جب تم کسی سے دوستی کیے ہو ایمان کی بنیاد پر کیے ہو، دوستی میں اگر تم کوئی چیز ان کو دے رہے ہو اللہ کے لیے دینا چاہیے۔ اللہ کے لیے دینے کا مطلب کیا ہے؟ ایسی چیز دوستی میں دوست کو دو جس سے اللہ خوش ہو جائے، اللہ اس سے محبت کرنے لگے۔ اب ہم آپس میں لینا دینا کر رہے ہیں دوستی کے بنیاد پر، کیا واقعی حلال چیزیں اور حرام چیزوں میں دینے میں لینے میں فرق کر رہے ہیں؟ اچھے اور برے میں فرق کر رہے ہیں؟ صحیح اور غلط میں فرق کر رہے ہیں؟ نیکی اور بدی میں فرق کر رہے ہیں؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ دوستی ایسی ہو گئی ہے، ہم اچھے کاموں کے لیے بھی جا رہے ہیں، غلط کاموں کے لیے بھی جا رہے ہیں، اپنا وقت دے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، اپنا تجربہ دے رہے ہیں، بہت سارے چیزیں آپس میں ہم لین دین کر رہے ہیں، لیکن یہ ہمارا لینا دینا دوستی کے بنیاد پر اللہ کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ ہم اپنے طرف سے اپنے دوست کے لیے کوئی چیز دینا لینا کرنا چاہیے۔ اب بات جب دوستی کے بجائے دشمنی کرنے کی آتی ہے تو دشمنی بھی کرنا چاہیے۔ شیطان اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس سے دشمنی ضروری ہے ہمارے لیے، اور اسی طرح اللہ کے بندوں میں جہاں اللہ کے دوست ہیں ان کے ساتھ ہماری دوستی کرنا چاہیے ایمان کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر۔ وہیں پر شیطان کے بھی دوست ہیں جو کافر ہیں، مشرک ہیں، یا بد عقیدگی رکھنے والے مسلمان ہیں، یا بد اخلاقی رکھنے والے مسلمان ہیں، یا ایسے مسلمان جو حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے، غلط اور صحیح میں غلط تمیز نہیں کرتے، یہ سب کس کے دوست ہیں؟ شیطان کے دوست ہیں۔ ایسی بنیاد پر جس طرح شیطان سے ہم کو دشمنی کرنا چاہیے، شیطان کے دوستوں کے ساتھ بھی ہم کو دشمنی کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَنْعَ لِلَّهِ، اگر تم کسی کو کوئی چیز نہیں دے رہے دوستی کی وجہ سے، وہ تمہارا نہیں دینا بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یعنی ہمارا وقت، ہمارا پیسہ، ہمارا تجربہ، ہمارے اور بہت سارے چیزیں ہیں جو دوستی میں ایک دوسرے کو ہم کیا کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، دیتے ہیں، لینا دینا کرتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کے دشمن ہیں اور کیا ہے اور شیطان کے دوست ہیں، اس سے ہم پر دشمنی ہم کرتے ہیں، وہیں پر ان سے اگر کوئی چیز نہیں دے رہے ہیں اس بنیاد پر نہیں دینا چاہیے کہ بھئی وہ ہمارا اسلام کا دشمن ہے، شیطان کا دشمن ہے، اسے مجھے کوئی چیز نہیں دینا چاہیے۔ اگر لینے اور دینے کی بات کی جائے تو کس بنیاد پر ہم کوئی چیز سامنے والے کو دے رہے ہیں، کس بنیاد پر کوئی چیز ہم سامنے والے کو دینے سے رک رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ معاملے اچھے ہیں، کیسا بھی دوست کیوں نہ ہو، کیسا بھی پڑوسی کیوں نہ ہو، کیسا بھی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ہم اس کے ساتھ لین دین باقی رکھے ہوئے ہیں۔ اگر اچھا سا اچھا آدمی بھی، نمازی آدمی بھی، مومن آدمی بھی، اگر اس سے دشمنی ہو جاتی ہے، اس سے ناراضگی ہو جاتی ہے، اس کے اندر اس کے تعلق سے اختلاف دونوں کے درمیان پیدا ہو جاتا ہے، ہم دینے سے فوراً رک جاتے ہیں کہ بھئی وہ ہمارا دشمن ہے یا ہمارے ساتھ اختلاف کیا ہوا ہے، ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہے۔ لڑائی جھگڑا اپنے آپ جگہ الگ ہے، لیکن وہ مومن ہے، اللہ کا دوست ہے، وہ ہمارا دوست ہے۔ ہم اسے دوست بنا لیں یا نہ بنا لیں، اللہ کے نظر میں ایک مومن مسلمان کا دوست ہے۔ اس بنیاد پر اس سے لین دین رکھنا چاہیے اور اللہ کے دشمن کے ساتھ اس بنیاد پر لینے دینے سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ دوستی اور دشمنی اور اسی طرح محبت اور نفرت، یہ چار چیزیں ایسے ہیں جو ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔
اچھا ایک بات دوسری میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم اپنی دوستی کو کسی سے جوڑتے ہیں اور اسے دوست بنا لیتے ہیں، کامیاب دوستی کب ہوگی؟ کامیاب دوستی کا مطلب کیا ہے؟ ہم جس سے دوستی کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ دوستی کریں، ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں، ہمارے مشکل وقت میں مدد کریں، ہمارا برا نہ چاہیں، ہمارا بھلا سوچیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ محبت پیدا کریں، محبت پیدا کریں سامنے والے سے۔ تو اس کے ساتھ جب ہم محبت کریں گے، ایمان کی بنیاد پر محبت کریں۔ جب تک دوستی کے اندر محبت نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھو، دوستی الگ چیز ہے، محبت الگ چیز ہے۔ دوستی کرنے سے ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا تمہارے ساتھ دوستی کریں۔ اسے سمجھانے کے لیے ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں۔ آج غیر مسلمانوں سے بھی ہماری دوستی ہے، لیکن چند ایک ایسے مخصوص موقع ہوتے ہیں جہاں پر غیر مسلم اور مسلم کے معاملے آ جاتے ہیں تو وہ ہمارے اپوزٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یا دوستی ہمارے اپنے مسلمانوں سے ہو جاتی ہے، لیکن خاندان کے معاملات میں جب معاملے آ جاتے ہیں وہ خاندان کے اپوزٹ ہو کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا گلی کی دوستی ہوتی ہے، محلے کے دوست ہوتے ہیں، گاؤں کے دوست ہوتے ہیں مسلمانوں کے، لیکن جب گاؤں کا معاملہ آتا ہے، محلے کا معاملہ آتا ہے، گلی کا معاملہ آتا ہے، اپنوں کا معاملہ آتا ہے، تو ایسی صورت میں دوست بھی سامنے والے دوست کے ساتھ دوستی کا سلوک نہیں کرتا، بلکہ سامنے سے دشمنی آ جاتی ہے۔ کیونکہ اس دوستی کے اندر محبت نہیں ہے۔ محبت کے ساتھ جو دوستی ہوتی ہے، اس میں نہ خاندان دیکھا جاتا ہے، نہ گلی دیکھی جاتی ہے، نہ محلہ نہ گاؤں دیکھا جاتا ہے، نہ قوم دیکھی جاتی ہے، بلکہ انسانیت کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر جو دوستی ہوتی ہے، وہ دوستی ہر وقت قائم اور دائم رہتی ہے، چاہے غمی کے موقع پر ہو، چاہے خوشی کے موقع پر ہو، چاہے لڑائی کے ماحول میں ہو، چاہے غیر لڑائی کے ماحول میں ہو، چاہے مالداری ہو، چاہے غریبی ہو، ہر حالت میں دوست محبت کی بنیاد پر جب دوستی کرتا ہے تو اپنی پوری دوستی کا پورا صلہ دیتا ہے، پوری دوستی کا بدلہ دیتا ہے، اور محبت کس بنیاد پر ہونا چاہیے؟ وہ محبت اللہ کی ذات پر، ایمان کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کسی بھی میری امتی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو تو تم اسی طرح محبت کرو ہر معاملے میں جس طرح تم اپنے چیزوں کے ساتھ محبت کرتے ہو۔ جن چیزوں کو تم چاہتے ہو وہی چیز اپنے بھائیوں کے لیے بھی چاہو، اور جن چیزوں سے تم محبت کرتے ہو وہی محبت اپنے بھائیوں کے لیے بھی محبت کرو۔ اگر اس بنیاد پر ہماری محبت ہوتی ہے، ایمان کی بنیاد پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اوثقو ارل ایمان، ایمان کی بلندی اس بات میں ہے، الموالات للہ فی اللہ، یعنی دوستی اللہ کے لیے کی جائے، والمعادات فی اللہ، اللہ کے لیے کیا ہے دشمنی کی جائے، والحب فی اللہ، اللہ کے لیے کیا ہے محبت کی جائے، اور والبغض فی اللہ، اور اللہ کے لیے کیا ہے نفرت کی جائے۔ اس بنیاد پر ایمان کی بلندی ہوتی ہے۔ ہمارا ایمان کب بلند ہوتا ہے؟ ہمارا ایمان کب پختہ ہوتا ہے؟ ہمارے ایمان میں کب زیادتی پیدا ہوتی ہے؟ ہمارے ایمان میں زیادتی ہونے کے لیے جب ہم کسی سے دوستی کریں گے تو اللہ کے لیے دوستی کریں گے، دشمنی کریں گے تو اللہ کے لیے دشمنی کریں گے، اگر کسی سے محبت کر رہے ہیں اللہ کے لیے کریں گے، اگر کسی سے نفرت کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے نفرت کریں گے۔ اس بنیاد پر ہمارے ایمان کے اندر ترقی ہوتی ہے۔ آج اگر ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، آج اگر ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، دن بدن ایمان ہمارا کمزور ہوتے چلے جا رہا ہے، دن بدن ہمارا ایمان کمزور ہوتے چلے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ، جتنے بڑے پیمانے پر ہم نے دوستی کا جال سماج و سوسائٹی کے اندر بچھایا ہے، محبت کا جال سماج و سوسائٹی کے اندر بچھایا ہے، آج جتنی پاپولیشن بڑھ رہی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، وسائل ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں، ہر چیز میں ہم دوستی اور محبت کو ڈال دیا ہے۔ آج یہی دوستی اور محبت نے ہم کو جہاں ایمان کو مکمل کرا دیتی تھی،
دوستی، وہی دوستی اور محبت ہم کو ایمان سے دور کرتے چلے جا رہی ہے، کیونکہ ہماری دوستی اور محبت غیر ایمانی چیزوں کے بنیاد پر رکھی گئی ہے۔ اگر ہماری دوستی اور محبت ایمانی چیزوں کے بنیاد پر رکھی جاتی، ہمارے ایمان میں ترقی ہوتی، ہمارے ایمان میں مضبوطی ہوتی، دنیا میں بھی ہم کیا ترقی کرتے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوتے۔ جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ دنیا کے اندر اللہ کے دوستوں کی حالت ایسی ہوتی ہے ان کو کسی کی طرف سے غم لائق نہیں ہوتا اور کسی کا ڈر ان کے دل و دماغ میں پیدا ہوتا ہے۔ آج ہمارے سماج و سوسائٹی میں ڈر خوف کی زندگی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی طرح ہمارے دلوں میں ایک غم سا چھایا ہوا ہے۔ اگر یہ چیز نکلنا چاہیے ہمارے سماج و سوسائٹی کے اندر سے، ہمارے زندگیوں سے، تو ہمارے لیے ضروری ہے اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ جہاں ہم دوستی کر رہے ہیں ہماری دوستی ایمان کے بنیاد پر ہو، جسے ہم دشمنی کر رہے ہیں ہماری دشمنی ایمان کے بنیاد پر ہو، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں ہماری محبت ایمان کی بنیاد پر ہو، اگر ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں ہماری نفرت ایمان کے بنیاد پر ہو۔ یہ محبت کی بات آئی ہے تو ایک بات بتا کر کے میں ختم کر دیتا ہوں۔ لڑکا اور لڑکی کی محبت، یہ چرچے آج بہت زیادہ چل رہے ہیں سماج اور سوسائٹی میں۔ مسلم قوم کو سب سے زیادہ اگر بدنامی کے مقام پر پہنچایا ہے ہماری نوجوان نسل، محبت کی چکر میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں اپنی ساری زندگی برباد کر رہے ہیں۔ اسے بھی ہم نے محبت کا نام دیا ہے، اور ہم نے ایمان کے ساتھ محبت جو کرتے ہیں اسے بھی محبت کا نام دیا ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے صحابہ بھی انسان تھے، ان کے دلوں میں بھی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا جذبہ تھا، وہ بھی سامنے والے کسی عورت کو پسند کرتے تھے، لیکن ان کا پسند کرنے کا طریقہ کیا تھا معلوم؟ ان کا طریقہ یہ تھا، ہسٹری اٹھا کر دیکھے، صحابہ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھے، صحابہ کرام کسی دیندار گھر کے لڑکی کے لیے اپنے طرف سے رشتے کا پیغام بھیجتے تھے، اور وہ پیغام کس بنیاد پر؟ سامنے والی لڑکی یا سامنے والا لڑکا اس کی خوبصورتی، اس کی مالداری یا اس کے دل کے مائل ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ لڑکی کی دینداری کو دیکھتے صحابہ کرام، گھرانے کے دینداری کو دیکھتے اور اس گھر کو بھیج دیتے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے سرپرستوں کو کہ فلاں گھر کی فلاں لڑکی کے ساتھ وہ رشتہ چاہتے ہیں۔ کیا اس بنیاد پر محبت ہو رہی ہے؟ کیا اس بنیاد پر رشتے مانگے جا رہے ہیں؟ آج ہمارے رشتے کس بنیاد پر ہو رہے ہیں؟ لڑکا لڑکی کو دیکھ رہا ہے، لڑکی لڑکے کو دیکھ رہی ہے، دیکھا دیکھی محبت ہے۔ لیکن صحابہ کے دور میں پردے کی بنیادی چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ایک دوسرے اتنے زیادہ مردوں عورتوں سے پردہ کرتے، ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا تو دور کی بات، دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ بغیر دیکھے ایک صحابی کسی گھر کی عورت کسی لڑکی سے اپنے نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں، آخرکار اس لڑکی کے اندر اس صحابی نے کیا دیکھا؟ اس کا پردہ دیکھا، اس کی دینداری دیکھا، اس کے گھر کی دینداری دیکھا، جس کی بنیاد پر رشتے بھیجے جاتے تھے۔ آج کس بنیاد پر رشتے؟ آج دن بدن ایسے محبت کے چکر چلائے جا رہے ہیں، آج عزت نیلام ہو رہی ہے، آج نکاح کس بنیاد پر ہو رہے ہیں؟ اٹھے بیٹھے نکاح کیے جا رہے ہیں، سماج و سوسائٹی میں بدنام ہو رہے ہیں۔ یہ بدنامی کے بنیاد پر نکاح قائم کرنا اور اس بنیاد پر کسی کی زندگی کی بنیاد کھڑی کرنا، یہ کہاں تک ان کی نسل کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟ ان کے ایمان کو مضبوط کر سکتا ہے، ان کے خاندان کو ترقی کر سکتا ہے، کسی مسلم قوم کو عزت کی دہلیز تک پہنچا سکتا ہے؟ یہ تمام چیزوں پر آج غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلم سماج کے ہم ذمہ دار افراد، ہم کیا ہے اس مسلم سماج کے عام افراد، ہمارے سرپرست، ہمارے والدین، ہمارے پولیٹیکل جو بڑے ذمہ دار لوگ ہیں، باحثیت مسلمان ہونے کے سماج کے ان تمام معاملات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت آیا ہے ہم مل بیٹھ کر کے اتحاد و اتفاق کے ساتھ اپنے سماج کے جو غلاظات ہیں وہ غلاظت کو کیسے ہم پاک کریں، ہماری بگڑتی ہوئی سماج کی کیفیت کو ہم کیسے سدھار سکتے ہیں۔ ہر بڑوں کی، ہر ایک کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ کے واسطے ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، اتفاق و اتحاد کے ساتھ اپنے مسلم قوم کے حالات کا جائزہ لو، اس کے بگڑتے ہوئے مسلم سماج کو سدھار کے حالات کی طرف کیسے لاتے ہیں۔ اگر ہم مسلمان اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کریں گے، قرآن حدیث کا اس میں ہم استعمال نہیں کریں گے، دین کو استعمال کر کے دینداری سماج کے اندر ہم قائم نہیں کریں گے، آخرکار کون سی قوم اس کے لیے اٹھ سکتی ہے؟
کون سے لوگ اس کے لیے کام کر سکتے ہیں؟ کون اسلام کے صحیح تعلیمات کو اختیار کر کے غلط چیزوں کو سماج سے ختم کر سکتے ہیں؟ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے اپنی اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، اپنی اپنی ذمہ داری کا لحاظ کریں اور خیال کر کے سماج اور سوسائٹی کو ہر گندگی سے پاک و صاف کرنے کی کوشش کریں۔ آج کے جمعہ میں محبت اور دوستی، نفرت اور اسی طرح کیا ہے دشمنی، اگر یہ بنیاد پر میں نے عنوان رکھا ہے، میرا بنیادی مقصد یہی ہے، محبت کے نام پر غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، دوستی کے نام پر غلط فائدے اٹھائے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کے نام پر ناحق معاملات کیے جا رہے ہیں، یہ سب غلط ہے، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ اگر ہم مومن ہو کر مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا۔ ایسی دوستی اللہ کے لیے دوستی نہیں ہے، ایسی محبت اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر اللہ کے لیے دوستی نہیں ہے، اللہ کے لیے ایسی دوستی محبت نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے لیے دوستی اور محبت کرنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں کسی کے غم میں اور کسی کے خوف میں رکھنے کا جو وعدہ کیا ہے کہ میں ایسا نہیں رکھوں گا، اگر اس کے الٹا ہم کریں گے، ہمیشہ ساری زندگی غمگین زندگی ہم گزاریں گے، ذلت و رسوائی کی زندگی گزاریں گے، اور اسی طرح کیا ہے خوف و دہشت کی زندگی گزاریں گے۔ یہی پیغام دیتے ہوئے صحیح محبت کریں، صحیح دوستی کریں، اور مسلمان ہونے کے ناطے دین کی بنیاد پر دوستی اور محبت کے معیار کو بنائیں اور اس کے تعلیمات کو اپنی زندگی میں اختیار کریں۔ آخر میں دعا ہے، اللہ رب العالمین جہاں ہم کو مسلمان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہماری دوستی اور ہماری محبت آپس میں ایک دوسرے سے جو کر رہے ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے لیے دوستی اور محبت کرنے کی ہمیں توفیق انہیں عطا فرمائے، اللہ کے لیے دشمنی اور نفرت کرنے کی ہمیں توفیق انہیں عطا فرمائے۔ مسلمان ہونے کے ناطے اسلامی تعلیمات کے بنیاد پر ایک اسلامی سماج بنانے کی ہمیں توفیق انہیں عطا فرمائے۔ ہم اس کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، اس پر غور و فکر کرنے والا بنائے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس معاملے میں آگے بڑھ کر کے اس بڑھتے ہوئے سماج کے گندگیوں کو اسلام کے پاک تعلیمات کے بنیاد پر پاک و صاف کرنے کی ہمیں توفیق انہیں عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔